السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے لاک ڈاؤن میں عید الاضحیٰ کی نماز کیسے ادا کریں اور قربانی کیسے کریں۔ ناظرین، لاک ڈاؤن کے دوران عید کی نماز گھروں میں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نماز عید کے صحیح ہونے کے لیے کئی شرطوں میں سے ایک شرط اذن عام بھی ہے، جو گھروں میں نماز پڑھنے کی صورت میں نہیں پائی جاتی۔ اور نماز عید واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حکومت کی جانب سے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، جبکہ اس وقت 4 افراد کے علاوہ 5 وقتہ اور جمعہ کی نماز میں شریک ہونا قانوناً جرم ہے۔ ناظرین، اگر یہی حکم عید کے دن بھی قائم رہتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرنے پر ہمارے جان و مال اور عزت و آبرو کا خطرہ ہے۔ ایسی صورت میں عید کی نماز ہم لوگوں پر واجب ہی نہیں ہے۔ اسی بنا پر جو شخص امام کے ساتھ عید کی نماز نہیں ادا کر سکا، اس کے ذمے عید کی نماز کی قضا بھی نہیں ہے۔ اور اگر جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکا تو جمعہ کے بدلے نماز ظہر تو اس کا بدل ہے، مگر نماز عید کا کوئی بدل نہیں۔ البتہ گھروں میں 4 رکعت نماز چاشت پڑھنا بہتر ہے۔ ناظرین، نماز چاشت کی نیت اور طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل چاشت کی، وقت چاشت کا واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، اس کے بعد ثنا پڑھے، پھر الحمد پڑھے، پھر سورت ملائے۔ اسی طرح 1 رکعت پوری ہونے کے بعد دوسری رکعت میں الحمد پڑھے، سورت ملائے، پھر دوسری رکعت میں التحیات کے بعد درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھے، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور سبحانک اللہم پڑھے، پھر الحمد اور سورت پڑھے، پھر حسب معمول نماز پوری کرے، پھر کم سے کم 3 بار تکبیر شریف پڑھے، نماز کے بعد 34 بار اللہ اکبر پڑھے اور دعا کرے۔ ناظرین، نماز چاشت کا وقت طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد سے زوال کے پہلے تک ہے، لیکن عید کے دن نماز عید سے پہلے پڑھنا مکروہ ہے۔ اس لیے شہر میں جب کہیں نماز عید ہو جائے تو اس کے بعد ہی چاشت کی نماز پڑھے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قربانی کے بارے میں۔ قربانی کے کچھ خاص مسائل جو ہم میں سے بہت لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، گاؤں میں قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور شہر میں کب شروع ہوتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، گاؤں میں طلوع آفتاب کے بعد قربانی کر سکتے ہیں اور شہر میں عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کرنی چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کسی ایسے گاؤں میں رہتے ہیں جس میں باقاعدہ نماز عید الاضحیٰ کا اہتمام کیا جاتا ہے تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ عید کی نماز کے بعد قربانی کریں، لیکن اگر آپ عید کی نماز سے پہلے کر لیں گے تو قربانی ہو جائے گی۔ ناظرین، شہر کا طریقہ یہ ہے، شہر کے لیے مسائل یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہی قربانی کی جائے، اور اگر کسی نے شہر میں عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ناظرین، شہر میں کسی بھی ایک جگہ عید الاضحیٰ کی نماز ہو جائے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کی تصویر سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں، صاف صفائی کا بھی خیال رکھیں، لاک ڈاؤن ہے، کورونا ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھیں۔ اور ناظرین، ایک بہت اہم بات، جب ہم قربانی کرواتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں گھر میں، تو جب کوئی امام صاحب یا ذبح کرنے والے جس کو ہم بلاتے ہیں تو جب وہ پوچھتا ہے ہم سے کہ قربانی کس کے نام سے کرنی ہے تو ہم کہتے ہیں حضور کے نام سے کر دو، غوث اعظم کے نام سے کر دو، خواجہ غریب نواز کے نام سے کر دو۔ تو ناظرین، قربانی غوث اعظم پر واجب نہیں ہے، قربانی اولیاء کرام پر واجب نہیں ہے، قربانی آپ پر واجب ہے، تو لہٰذا آپ اپنے نام سے قربانی کیجئے۔ اگر آپ کو اپنے اولیاء کرام کے نام سے قربانی کرنی ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ 2 جانور خریدیں، ایک جانور کی قربانی آپ اپنے نام سے کریں کیونکہ قربانی آپ پر واجب ہے، اور دوسرے جانور کی قربانی آپ جس آپ کے پیر، آپ کے جو اہل و عیال میں سے آپ کے رشتہ دار، خاندان در خاندان سے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے نام سے کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ایک بات کا بہت ضرور خیال رکھیں کہ اگر آپ نے قربانی کے لیے 10 جانور خریدے،
10 के 10 आपने अपने औलिया इकराम के नाम से या अपने जो आपके रिश्तेदार में से अजीज़ व अकारीब में से इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं उनके नाम से अगर आपने कुर्बानी कर दी तो आपकी कुर्बानी हरगिज़ नहीं होगी, बल्कि कुर्बानी आप पर वाजिब है। पहले आप अपने नाम से कीजिए, बाद में आप जिसकी खुशी के लिए चाहते हैं, जिसके इसाले सवाब के लिए चाहते हैं या जिनके फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करना चाहते हैं उनके नाम से करें। तो नाज़रीन, इस बात का ज़रूर ख़याल रखें, कुर्बानी अगर आप साहिब निसाब हैं, कुर्बानी आप पर वाजिब है, आप अपने नाम से कीजिए, ना कि जो लोग इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं उनके नाम से। तो नाज़रीन, इस बात का ज़रूर ख़याल रखें, जो लोग साहिब निसाब हैं वो कुर्बानी करें और अपना वाजिब अदा करें और उससे बरी ज़िम्मा हो जाएं। ऐसा ना हो कि कुर्बानी भी कर दें, पैसा भी खर्च कर दें और बरी ज़िम्मा भी ना हो। तो नाज़रीन, ज़रूर ख़याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की मज़ीद मालूमात और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक टीवी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।